دور حاضرہ میں مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ ایک ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں، کچھ ہر 6 مہینے کے بعد انہیں درد ہوتا تھا کہ فیض آباد والوں نے کسی نہیں پوچھا۔ اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ درد کون سا ہے۔ اب وہ بابا جی میں فرماتے تھے کہ پیڑا اور تو پھکیاں اور، اب اس وقت یہ سمجھ نہیں آتی تھی۔ پھر اسی شعبان میں ہمیں پتا ہے شعبان کی تاریخ کیا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کے دور میں جب جھوٹا دعوے دار جسے مسلمہ کذاب کہتے ہیں وہ میدان میں آیا تو اس کی سرکوبی کرنے کے لیے سیدنا صدیق اکبر میدان میں نکلے تھے، تو پتا چلا اسی شعبان میں ایک بندے کے پیٹ میں درد ہوا، وہ کہتا ہے نہیں 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 یہ تو انسانی حقوق ہیں، سب کے حقوق برابر ہوں گے۔ وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، اور پھر قرآن کی غلط تعبیر کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ دین میں سختی نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں، ان لوگوں نے دین میں سختی کر دی۔ میں نے کہا نہیں نہیں، تو نے قرآن پڑھا نہیں۔ وہ بابا جی بھی کہتے تھے نا کہ غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص کتاب سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب، اور غلاموں کو کرتے ہیں غلامی پہ رضامند اور طویل مسائل کو بناتے ہیں بہانا۔ ہمیں یہ نہ بتاؤ کہ ختم نبوت کا معاملہ کوئی عام معاملہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے بھی اس وقت یہ کہا تھا کہ کوئی پدری ہو یا غیر پدری ہو اب میدان میں نکلے گا، میرے نبی کی ناموس پہ حملہ ہو جائے ہم برداشت نہیں کریں گے۔ آپ نکلے اور آپ نے پھر اس جنگ میں دیکھا ہوگا کہ جب صحابہ کا لشکر گیا تو 1200 صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان میں 700 صحابی ایسے تو جو حفظ قرآن تھے، سبحان اللہ، جنہوں نے شہادتوں کا نذرانہ پیش کر کے بتایا ہے کہ مر جائیں گے ظالم کی نہ حمایت کریں گے، مر جائیں گے ظالم کی نہ حمایت کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے۔ کہا ایسا نہیں ہوتا کہ میرے نبی کا کوئی منکر بیٹھا ہو میدان میں اور ہم کہیں نہیں تسبیح پاس ہو، اور تسبیح ساتھ ہوگی تو بڑی بات ہے، مسجد ہو جائے آباد اور کہیں کوئی بات نہیں۔ کہا نہیں نہیں، سب سے ضروری کام یہی ہے کہ ختم نبوت کا جو منکر ہے اسے حاصل جہنم کرنا ہے۔ اور پھر صحابی بتاؤ یا رسول اللہ حباب دین کر اس دور سے لے کر آج تک جب بھی کسی گستاخ نے سر اٹھایا ہے تو میدان میں ممتاز قادری نکلا ہے یا جمیل قادری نکلا ہے، اور جب دیوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ گونگے بن جائے ختم نبوت پہ حملہ کرے وہ سمجھے کوئی نہیں بولے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک معذور شخص کا انتخاب کر کے بتا دیتا ہے کہ ایسا نہیں چلے گا۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ جب علامہ خادم رضوی صاحب میدان میں نکلے لوگ کہہ رہے تھے شاید کوئی اپنا مسئلہ ہے، انہوں نے کہا نہیں، مسئلہ صرف یہی ہے، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ سبحان اللہ۔ کہا یہ بات نہیں ہو سکتی کہ نبی سے بندہ کرے محبت اور ان کی ختم نبوت پہ حملہ ہو جائے، ان کی ناموس پہ حملہ ہو، بندہ گھر میں بیٹھا رہے۔ نہیں، کیوں یہ ضروری معاملہ کیوں ہے؟ سنیے، نماز فجر ہم پڑھتے ہیں، اگر بندے نے وضو کیا ہو، آج کل 5:15 پہ نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے، بندے نے پہلے وضو کیا ہو اور وہ وضو کر کے جب جو ہوئی ٹائم داخل ہو 2 سنتے ہیں، 2 فرض ادا کرے 5 منٹ لگتے ہیں، اب 5:20 سے لے کر ظہر کے وقت تک اس پہ کوئی نماز فرض نہیں۔ اسی طرح نماز ظہر کا وقت داخل ہوتا ہے،
نماز پڑھ لے عصر تک، اس پہ کوئی نماز فرض نہیں، مگر ختم نبوت کا معاملہ ایسا معاملہ ہے جو زندگی کے ہر کوشے میں، ہر لمحے میں، سانس سانس میں فرض ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر کوئی اس کا منکر ہوگا، انکار کرے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں کہ میرے رسول نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا، بخاری امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور میرے نبی نے مثال دی، کہا میری مثال انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک خوبصورت محل ہو، اسے دیکھ کر لوگ اشش کر اٹھیں، اس کے حسن کو، جمال کو دیکھیں اور کہیں کیا ہی خوبصورت محل ہے، اور فرمایا دیکھنے والے اشش کر اٹھیں مگر اس کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو، اور سب کہیں کہ وہ اینٹ لگ جائے تو محل کی رونق دوبالا ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا وَأَنَا لَبْنَةٌ، فرمایا وہ اینٹ آخری جو ہے میں ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، سبحان اللہ، فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب سنیے دوسری حدیث، امام بخاری نے روایت کیا ہے، آپ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، جب قیامت والا دن ہوگا، بڑا وحشتناک دن ہوگا، اس قدر وحشت ہوگی کہ لوگوں کو اتنا پسینہ آئے گا، اپنے پسینے میں ڈبکیاں لیں گے، ہر ایک ڈرا ہوا ہوگا، سب کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جا کر سوال کریں حساب کب شروع تو ہو، بندہ جنت میں جائے یا جہنم میں جائے فیصلہ بعد میں ہونا ہے مگر حساب شروع ہو۔ آپ فرماتے ہیں سب سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ سب سے پہلے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ دعا کریں حساب کتاب شروع ہو۔ آپ فرماتے ہیں آج میری نہیں، اذهبوا الى غیری، فرمایا کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ اب چلتے چلتے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا مرتبہ مقام عطا کیا کہ آپ مردوں کو زندہ فرما دیا کرتے تھے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ آج حساب کتاب شروع ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اذهبوا الى غیری، اذهبوا یا محمد فیحشا، فرمایا جاؤ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، فرمایا ان کے پاس چلتے ہیں۔ جب سب لوگ تھک ہار کر میرے نبی کے پاس آئیں گے، میرے نبی اپنا سر سجدے میں رکھ دیں گے، اس وقت تک سر نہیں اٹھائیں گے جب تک کہ حساب کتاب کا سلسلہ شروع نہ ہو۔ سیدنا عیسیٰ نے فرمایا کہ اذهبوا محمد، فرمایا نبی علیہ السلام کے پاس چلیں، فرمایا وہ خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں، فرمایا ان کے پاس چلتے ہیں۔ اب آپ نے بھی اعلان کر دیا کہ اگر کوئی خاتم النبیین ہے تو وہ ہمارے نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ سبحان اللہ۔ احباب ریل کر اب ایک دو باتیں سن لیں۔ جب ہمیں پہلے پتا چل چکا ہے کہ بگڑی جا کر بننی ہے تو میرے نبی کے داخل بننی ہے، بات بنے گی میرے نبی کے پاس آ کر، پھر سب سیدنا آدم کے پاس کیوں جائیں گے، سیدنا عیسیٰ کے پاس کیوں جائیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس کیوں جائیں گے؟ کہا اس لیے کہ بندہ اس وقت بھی یہ نہ کہہ دے کہ اگر ہم سیدنا ابراہیم کے پاس جاتے بات بن جاتی، کوئی ایسا منکر نہ ہو کہے اگر ہم کسی نبی کے پاس جاتے بات بن جاتی۔ کہا سب میرے نبی کے پاس آخر میں کیوں جائیں گے، سب کے پاس پھر کے وہاں کیوں جائیں گے تاکہ آج محشر میں بھی پتہ چلے کہ بات بننی ہے تو میرے نبی کے قدموں سے بننی۔ سبحان اللہ۔ کہا آج بھی لوگوں کو پتہ چلے کہ باقیوں کے پاس جانے سے بات نہیں بنتی، بات بنتی ہے تو مصطفیٰ کے قدموں میں لپٹ کر بنتی ہے۔ اسی لیے بابا جی کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اب سنیے دوسری حدیث، نبی